باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم، اس نے ہمیں محفل ذکر و نعت عطا کی، مل بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ پاک ہمیں اس محفل کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا احسان کہ ہم اس ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اس کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ بس یہی التجا ہے اس کی بارگاہ میں، جب تک زندہ ہیں بس نبی کریم علیہ السلام کی نعت خوانی ہم کرواتے ہیں، اور اولیاء کی یاد میں یہ سارے دن ہم مناتے رہتے ہیں، تو یقیناً یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ساتھیوں، قربان جاؤں پیر و مرشد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ، اگر میں آپ کی کرامات بیان کروں نا تو کئی دن لگ جائیں گے، پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ قربان جاؤں آپ ایسی بے مثال ہستے ہیں۔ میں نے سب سلاسل کو پڑھا، سلسلہ عالیہ، قادریہ، شیخ، یقیناً وہ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، پھر نقشبندیہ، چشتیہ، منصوریہ، بغدادیہ، سہروردیہ، قلندریہ، شاذلیہ، مشیشیہ، مرسیہ، یعنی کہ جتنے سلاسل ہیں، اور قربان جاؤں سب کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور قربان جاؤں آپ کی شان بے مثال ہے۔ آپ چھوٹی عمر میں والدہ سے اجازت دی، جب پڑھائی کے حصول کے لیے آپ بغداد تشریف لائے تو چھوٹی عمر ہے، تو والدہ ماجدہ کیا فرماتی ہیں کہ بیٹا اب ہماری ملاقات دنیا میں نہیں ہوگی، دنیا میں نہیں ہوگی، آخرت میں ہوگی، تو علم حاصل کرنا۔ تو قربان جاؤں کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کمال کر دیا۔ علم کے حصول کے لیے آپ نے اتنی محنت کی کہ آپ وہ پڑھیں اور حیران ہو جائیں کہ جتنے عرب جتنے وہ وہاں پر ممالک ہیں، ان میں دینی بہت بڑی درسگاہیں آپ نے قائم کی، بہت بڑی، وہ ایشیا تک وہ درسگاہیں ہیں جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قائم کی۔ اور قربان جاؤں آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ کے مجمع میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے، اور لوڈ سپیکر تو وہاں پر نہیں تھے۔ آج تو ہمیں تو یہ سہولتیں میسر ہیں نا، اس وقت یقیناً یہ نہیں تھی سہولتیں۔ تو قربان جاؤں آپ کی یہ کرامت تھی کہ پہلا بندہ بھی اتنی آواز سنتا تھا جتنا لاسٹ والا سنتا تھا، اور لاکھوں کی تعداد میں اجتماع، اتنے بڑے اجتماع، اتنے بڑے دنیا وہاں پر ہوتی تھی، اور سب کو برابر آواز جاتی تھی۔ یہ آپ کی کرامت تھی، قربان جاؤں۔ ساتھیو، جس طرح اب نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، اب اللہ رب العزت کی جو شان ہے نا، وہ کون ہے؟ سارے انبیاء، یہ جتنے نبی ہیں نا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ اور ان نبیوں میں اللہ کی سب سے بڑی شان کون ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو اب قربان جاؤں جس طرح میرے آقا جی امام الانبیاء نا، اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، اسی طرح جو نبی ہے نا، نبی کی شان اولیاء ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور قربان جاؤں جس طرح میرے آقا جی امام الانبیاء ہے نا، ولی بھی پھر امام الاولیاء دیا گیا، ولی بھی پھر ایسا دیا گیا جو ولیوں کا امام ہے۔ تو قادریوں خوشیاں مناؤ اس بات پہ، تمہارا پیر کو معمولی نہیں ہے، ہم سب کا جو پیر ہے وہ معمولی نہیں ہے، قربان جاؤں وہ ولیوں کا امام ہے۔ اور غوث پاک کی یہ شان ہے، ولایت آپ کے قدموں کی محتاج ہے، آپ کا قدم گردن پہ آئے گا تو پھر ولی بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ شان ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم۔ تو جس طرح میرے آقا جی امام الانبیاء ہیں، اللہ کی سب سے بڑی شان ہے
اور اسی طرح پھر امام الاولیاء، نبیوں میں نبی کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی جو شان ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ آپ ہیں۔ اور میں نے کہا کہ اگر آپ کی میں کرامتیں بیان کرنا شروع کروں تو یقیناً بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ بس اتنا کہ آپ نے علم کے اصول کے لیے اتنی محنت کی کہ میں جیسے جیسے پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ آپ وقت ایسا تھا کہ اتنے وہ ذرائع نہیں تھے، اتنے مثلا کہ اتنے زیادہ رزق بھی بہت زیادہ نہیں تھا، تو آپ علم کے اصول کے لیے ایک دن آپ جنگل میں جب کھانے پینے کا آگے پیچھے دیکھا کوئی معاملات نہیں تھے، تو 3 دن ویسے ہی آپ کو فاقہ وہ آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا 3 دن سے، تو آپ جنگل میں نکل گئے۔ جنگل میں دیکھتے ہیں تو پہلے سے 40 اولیاء ولی وہ اسی چکر میں کہیں سے کو کھانے کے لیے میسر آئے تو وہ جنگل میں چلے گئے۔ تو اب وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ آپ نے دیکھا، پھر آپ جو ہے نا ایک مسجد میں آئے، تو مسجد میں ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا اور بہت ہی لذیذ کھانا تھا، تو آپ بھوک کی شدت اتنی زیادہ تھی، کچھ دن اور گزر گئے، وہ تو 3 دن تھے، اس کے بعد اور بھی دن گزر گئے، تو شدت اتنی زیادہ تھی کہ خود بخود آپ کا چہرہ مبارک طرف پھرتا تو منہ کھل جاتا، یعنی شدت اتنی زیادہ تھی۔ لیکن قربان جاؤں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی روح کو متوجہ کیا کہ تو اللہ کا ذکر کر، تو کھانوں کی طرف کیا دیکھتی ہے بھائی، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو۔ تو پھر آپ نے روح کو اللہ کے ذکر میں لگا، تو پھر کھانے سے توجہ ہٹ گئی۔ اتنے میں وہ بندہ آیا اور کہتا ہے کہ میں اگر آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں تو مجھے خوشی ہوگی، تو آپ نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لائے، آپ نے پھر کھانا تناول فرمایا اس کے ساتھ۔ جب کھانا کھا رہے ہیں تو وہ بندہ کہتا ہے جی میں گیلان سے آیا ہوں، غوث پاک بڑے خوش ہوئے، تو گیلان تو بھی میرا بھی علاقہ وہی ہے، تو پھر بات چیت پھر پوچھا بھائی کس طرح، تو وہ بندہ کہتا ہے جی میں عبد القادر نامی بندے کی تلاش میں آیا ہوں یہاں پر، تو آپ فرماتے ہیں میں تو وہی ہوں۔ پھر وہ تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوا، تو کہتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے مجھے 40 دینار دیے تھے آپ کو پہنچانے کے لیے، تو میں نے آپ کو ڈھونڈا، آپ نہیں ملے، تو پھر میں نے اس میں سے یہ کھانا جو ہم کھا رہے ہیں یہ آپ کے پیسوں کا ہی کھانا ہے، آپ کی پیسوں کا کھانا ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا پھر آپ فرماتے ہیں کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ پھر قربان جاؤں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کی تھوڑی اور خدمت کی کہ یہ تیرا جانے کا اخراجات ہے سارے، اور باقی ساری رقم لے کے آپ انہیں وہ جو اولیاء جو بیٹھے تھے رزق کی تلاش میں کہ کہیں سے کوئی میسر آئے، قربان جاؤں آپ جنگل میں گئے، وہ سارے وہ دینار ان میں تقسیم کیے، ضرورت کے تھوڑے سے اپنے پاس رکھ کے سارے ان میں تقسیم کر کے پھر آپ واپس آئے۔ اور ساتھیوں سلسلہ عالیہ قادریہ یقین وہ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے۔ اب جو چشتیہ سلسلہ ہے اجمیر شریف میں، جب غوث پاک نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا نا میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس وقت اجمیر شریف والے آپ خراسان کے افغانستان کے پہاڑوں میں تھے، تو آپ نے بہت سارے اولیاء نے کشف میں آپ کا اعلان سن لیا، تو آپ وہیں پہ لیٹ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ میری گردن پہ نہیں، میرے سر پہ، میری آنکھوں پہ، میرے سارے جسم پہ آپ کا قدم مبارک، تو قربان جاؤں غوث پاک فرماتے ہیں وہ میرا بیٹا سبقت لے گیا۔ تو 57 دن یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے پاس رکے ہیں، یہ اجمیر شریف والے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب رکے تو پھر گزارش کرتے ہیں کہ یا سیدی مجھے جو ہے بغداد کی مجھے خلافت دے دیں، تو غوث پاک نے فرمایا کہ بغداد کی خلافت میں اپنے بیٹے شہاب الدین سہروردی کو دے دی ہے، شہاب الدین عمر سہروردی کو دے دی ہے، آپ کو میں خلافت ہند دیتا ہوں۔ پھر خلافت ہند دے کے نواز کو ادھر بھیجا،
اور اب ثابت ہو گیا کہ سہروردیہ سلسلہ بھی آپ سے. اب چشتی جتنے ہیں وہ سارے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے مرید ہیں, اور سہروردیہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بھی مرید ہیں. پھر آ جاتی ہے نقشبندیہ شریف اس سلسلے کی باری. اب اس جو ان کے ہیں حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب گزرے نا بخارا میں آتا تھا تو آپ نے ادھر جو ہے یہ بات فرمائی کہ میرے پردہ کرنے کے 157 سال بعد ادھر بخارا میں میرا بیٹا بہاؤالدین نقشبندی پیدا ہوا, اس کے حصے کا فیض ایڈوانس میں اس کو دے کے جا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ اسی طرح ہوگا کہ 157 سال بعد حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا, اور پھر جو روحانیت کے معاملات ہیں نا وہ آپ کے طے نہیں ہو رہے تھے. اس وقت پھر آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ آئے, اور آپ یہ بڑے کتب تو آپ مکتوبات شریف پڑھیں آپ حیران ہو جائیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا, اب یہ روحانی بات ہے, میں نے دیکھا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر انور سے ہاتھ مبارک نکلا اور میرے قلب پہ نقش ہو گیا. اب نقش بندی لکھنے کی بھی یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے. تو میرے قلب پہ نقش ہو گیا اور میری جتنی روحانی منزل تھی میں نے ساری طے کر لی, جتنے روحانی معاملات تھے وہ سارے میں نے طے کر لی. اب جتنے بھی یقیناً آگے انہوں نے فیض چلایا ہے, تو جتنے بھی آگے آئے نقش بندیہ سلسلے میں یقیناً وہ سارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مرید ہیں. ٹھیک ہے. پھر حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ یقیناً بہت بڑی ہستی ہیں جتنی تعریف کی جائے کم. آپ نے بھی سلسلہ عالیہ نقش بندیہ شریف کا بہت زیادہ کام کیا, اور قربان جاؤں آپ کی بھی بے مثال شخصیت ہوئی ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھے ہیں تشریف فرمائے مراقبے میں ہیں, اتنے میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے ارد گرد ایک نور چمکا, وہ جب پھرا تو آپ نے پہچان لیا. پھر آپ نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور کہا کہ اتنے ٹائم میں, وہ 500 سال کا فرق ہے, اتنے ٹائم میں میرا بیٹا امام ربانی آئے گا وہاں پر, اور یہ میرا جبہ اس تک پہنچا دینا. وہ پھر نسل در نسل وہ جبہ چلتا رہا, پھر وہ امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ کی طرف پہنچا. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ جبہ پہنا تو اس وقت روحانیت میرے معاملات کچھ اور, وہ ساری منازل میں نے طے کی. تو پھر عرب کی جو سلسلے میں نے جس طرح بتایا, شاذلی, مرسی, مشیشی, رفائی, اب ان کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کو جب دیکھا, وہ بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے, جن سے آگے یہ سلاسل ہے. تو ہر طرف جو فیض ہے نا وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے سلسلہ عالیہ جتنے بھی قادریہ شریف آپ کے واحد آپ ہیں کہ آپ کے جو اللہ رب العزت نے کثرت مریدین غوث پاک کو عطا کیا. اب سلسلہ عالیہ قادریہ شریف اب جتنے بھی یہاں بیعت ہوتے ہیں, یقیناً جو بیعت ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر تو ہم بیعت کر رہے ہیں, آگے بیعت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو اللہ رب العزت نے کثرت مریدین عطا کی. پھر آپ کو ایک اور مزے کا وہ واقعہ بتاؤں. اب کائنات میں 2 بار گردنیں جھکی ہیں, 2 بار گردنیں جھکی ہیں. ٹھیک ہے. ایک بار جب نبی کریم علیہ السلام نے, جب اللہ رب العزت نے عہد لیا نا سب انبیاء کی ارواح سے, وہ قرآن پاک میں یہ واقعہ ہے, سب روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے عہد لیا کہ ایک میرا نبی آئے گا, جب وہ آ گیا تو تمہاری نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں ختم, تمہاری کتابیں منسوخ. پھر وہ جو کہے گا اس پہ تم سارے آمین, آپ سارے آمین کریں, اس کی بات ماننی ہوگی. تو سب نے اس پہ اقرار کیا, قرآن پاک میں موجود ہے. تو جب یہ سارا اقرار اللہ رب العزت نے کروا لیا نا, پھر نبی کریم علیہ السلام کا نور مبارک چمکا. جب نور مبارک چمکا تو سب انبیاء نے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ یہ کیا؟ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اس محبوب کا نور ہے جس کا آپ سے اقرار ہے. تو سب انبیاء نے
جھکا. ٹھیک ہے، یہ کائنات نبوت میں یہ اس وقت واقعہ پیش آیا. اور پھر جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء میں جب آپ نے اعلان فرمایا نا میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پہ ہے، تو اس وقت سارے ولیوں کی گردنیں جھک گئی. ٹھیک ہے، اور میں نے بتایا نا اجمیر شریف والے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ خراسان کے پہاڑوں میں آپ اس وقت لیٹ گئے. آپ فرماتے ہیں میری گردن پہ نہیں، میرے سر پہ، میری آنکھوں پہ، میرے سارے وجود پہ آپ کا قدم مبارک. اور کتنے بزرگ بے شمار وہ نام ہیں، اور ایک بہت بڑے بزرگ تھے اس وقت جو یعنی کہ مناقب میں مراتب میں بہت آگے تھے. غوث کے برابر وہ یعنی کہ قریب تھے، غوث خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ موجود تھے. تو اتنے یعنی کہ بلند مناسب مراتب تھے ان کے. تو آپ اپنے مریدوں میں بیٹھے اور اپنی کرسی مبارک سے اٹھتے ہیں اور نیچے بیٹھ کے گردن جھکا لیتے ہیں. جب جھکا لیتے ہیں تو سارے مریدین پوچھتے ہیں کہ یا سیدی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو قربان جاؤں آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا، غوث پاک نے اعلان کر دیا ہے کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پہ، گردن جھکا دی ہے اس لیے کہ ولی رہ جاؤں، اس عہدے سے نیچے نہ آ جاؤ. یہ شان ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو قادریو اپنی قسمت کا ناز ہو، تم ایسے پیر کے مرید ہو جو جس کی کوئی مثال ہی نہیں. مقابلہ تو یقیناً ادھر ہے ہی نہیں، سارے ولی سار آنکھوں پہ ہیں، لیکن جب باری آتی ہے نا غوث پاک کی تو ادھر سب کی گردنیں جھکیں. وہ شان ایسی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ جوڑے رکھے، اپنے پیر و مرشد سے سچی اور عقیدت، سچی محبت عطا کرے. یقیناً ہمارے مرشد سائیں سید انور شاہ گیلانی قادری رضاقی بغدادی ہم بھی مدد اللہ علی، آپ بھی یقیناً حسنی حسینی سید ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک ہیں. اور قربان جاؤں مرشد سائیں کو دیکھتا ہوں، ایک بار گیا تو میں نے کہا یا سیدی ایک بات کہوں آپ سے. تو کہتے ہیں میرے بچے تیری باتیں تو خطرناک ہوتی ہیں لیکن چل کہہ دے. میں کہا جی ہر دور میں ایک غوث ہوتا ہے، وہ اس دور میں غوث آپ ہیں. کہتے ہیں او میرے بچے کیوں میری ضمانتیں منسوخ کروا دو، تو کیا کر رہا تھا؟ دیکھو سیدی آپ کی برکت سے کچھ چیزیں اللہ نے ایسی دکھا دی ہیں، یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں آپ سے. نہ کہتا جو کچھ حقائق نہ دیکھتا، کچھ دیکھتا ہوں تو پھر کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں. تو قربان جاؤں آپ میرے غوث پاک بھی بے مثال اور ان کی اولاد بھی بے مثال. تو آپ جتنی جتنی ہم محبت کریں اولیاء سے وہ کم ہے. سارے ولی جو ہے ہمارے سر کا تاج ہے. تو کہیں بھی کسی ولی کی کوئی محفل ہو تو یقیناً میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں نا کہ مجھ سے پوچھنے کی یا اجازت لینے کی ضرورت نہیں. کوئی بھی اللہ کا ولی ہو آپ اس سے ملیں، اس کی عزت کریں، اس کے ہاتھ چومیں، اس کی محفل میں بیٹھیں. بعض بندوں کو یہ ڈر ہوتا ہے اور وہ اپنے مریدوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ دوسری جگہ نہیں جانا. میں کھلے عام اجازت دے رہا ہوں، جو میرے ہیں مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. یہ میرے پیچھے غوث پاک ہے، تو چھین کے بتایا تو صحیح مجھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. تو میں اپنے سارے مریدوں کو اجازت دیتا ہوں کہیں کسی اللہ کے ولی کی محفل ہو ضرور جاؤ، ان سے عقیدت رکھو، ان سے محبت کرو. اور یقیناً میں کہہ رہا ہوں نا سارے ولی ہمارے سر کا تاج ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے محبت کرو. جہاں میرے آقا جی کی محفل ہو کوشش کیا کرو، وہاں شرکت کیا کرو. یقیناً یہ سارے نجات کے ذریعے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا کرے.